السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ یوکرین کی افواج نے جنوبی یوکرین میں روسی فوجیوں کو سپلائی کرنے والے ایک پل پر حملہ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ روس کے زیر کنٹرول جنوبی خیرسن علاقے کے لیے ماسکو کی حمایت یافتہ عارضی انتظامیہ کے نائب سربراہ کیرل اسٹراموسلاف نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ یوکرین کی فوج نے بدھ کو دریائے دنیپرو کو عبور کرنے والے اینتونیوس کی پل کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے انٹرفیکس نیوز ایجنسی کو ایک بیان میں کہا کہ پل کو شدید نقصان پہنچا لیکن اسے ٹریفک کے لیے بند نہیں کیا گیا۔ 1.4 کلومیٹر لمبا یہ پل خیرسن کے علاقے میں دریائے ڈنیپر کے پار مرکزی گزرگاہ ہے، اور اگر اسے ناقابل استعمال بنا دیا جاتا ہے تو روسی فوج کے لیے یوکرین پر حملوں میں اپنی افواج کی سپلائی جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ اسٹریموسوف نے کہا کہ یوکرینی افواج نے پل پر حملہ کرنے کے لیے امریکی فراہم کردہ راکٹ لانچروں کا استعمال کیا، ان میں سے کچھ کو روسی فضائی دفاع نے روک دیا۔ برطانوی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ یوکرین کے حملوں کے بعد خیرسن کا پل ممکنہ طور پر اب بھی قابل استعمال تھا، لیکن یہ روسی افواج کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے یوکرینی غلہ روانہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مغربی ممالک روسی غلے کی برآمد پر عائد پابندیاں بھی اٹھائیں۔ پوٹن نے یہ بات ایران میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ یوکرینی برآمدات بحال کرنے کے ایک مجوزہ منصوبے پر ملاقات کے بعد کہی۔ یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں یوکرین کی تجارت میں خلل پڑا ہے اور عالمی سطح پر خوراک اور اجناس کی سپلائی پر دباؤ کے سبب اقوام متحدہ اس تجارت کو بحال کرنے کی بات چیت میں ملوث ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے رائٹر کو بتایا کہ سیکرٹری جنرل کو امید ہے کہ اس بارے میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکا کی ڈیموکریٹک قانون ساز الہان عمر سمیت 17 ارکان کو اسقاط حمل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خواتین کے اسقاط حمل سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مظاہروں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی پیش ہیں۔ کیپٹل پولیس کے مطابق سپریم کورٹ کے باہر ہجوم اکٹھا کرنے، رکاوٹیں کھڑی کرنے اور لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کرنے کے الزام میں مجموعی طور پر 35 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں کانگریس کے 17 ارکان بھی شامل ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے یہ احتجاج سپریم کورٹ کے 3 ہفتے قبل کے اس فیصلے کے تناظر میں کیا جا رہا تھا جس میں اعلیٰ عدالت نے اسقاط حمل کے حق سے متعلق 1973 میں دیے گئے اپنے ہی ایک فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والی کانگریس کے رکن الہان عمر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج مجھے اس وقت گرفتار کیا گیا جب میں کانگریس کے اپنے ساتھی ارکان کے ہمراہ سپریم کورٹ کے باہر سول نافرمانی کے ایک مظاہرے میں شریک تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کی صحت کے حقوق پر حملے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے میرے اختیار میں جو کچھ ہوگا میں وہ سب کروں گی۔ یوکرین کی خاتون اول لینا زیلنسکا نے امریکی خاتون اول جل بائیڈن اور منگل کو صدر بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ صدر جو بائیڈن بھی زیلنسکا کے استقبال کے لیے ساؤتھ لان میں موجود تھے۔ یوکرین کی حکومت اور اس کے عوام کے لیے وائٹ ہاؤس کے مطابق خاتون اول نے امریکا کی مسلسل حمایت پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کی خاتون اول نے پیر کو واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے بھی ملاقات کی تھی۔ خبر رساں ادارے اے پی نے بتایا ہے کہ برطانیہ میں مہنگائی اور افراط زر گزشتہ 40 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اعداد و شمار کے ادارے نے بدھ کو بتایا کہ صارفین کے لیے قیمتوں میں جون تک 9.4% اضافہ ہوا ہے۔ یہ شرح 1982 کے بعد بلند ترین ہے،
جب افراط زر 11% تھا۔ یوکرین میں روس کی جنگ نے ایسے میں دنیا بھر میں خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جبکہ تیل، قدرتی گیس اور خوردنی تیل کی سپلائی میں خلل پڑا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ دسمبر میں واشنگٹن میں ہونے والی ایک اہم سربراہی کانفرنس کے لیے افریقی براعظم بھر کے رہنماؤں کو اکٹھا کرے گا، جس میں خوراک کی حفاظت سے لے کر موسمیاتی تبدیلیوں کو درپیش چیلنجوں پر بات کی جائے گی۔ بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سربراہی اجلاس افریقہ کے لیے امریکہ کی پائیدار وابستگی کو ظاہر کرے گا اور امریکہ افریقہ کے تعلقات کی اہمیت اور مشترکہ عالمی ترجیحات پر بڑھتے ہوئے تعاون کو اجاگر کرے گا۔ مہینوں کے اندر گیس کی طلب کو کم کرنے کے لیے یورپی یونین ہنگامی منصوبے مرتب کرے گی، جس میں ممالک کو خبردار کیا جائے گا کہ اگر روس کی جانب سے گیس کی ترسیل بند کر دی جاتی ہے تو انہیں سردیوں میں ایندھن کے لیے دقت کا سامنا ہوگا۔ یورپ موسم سرما آنے سے پہلے اپنے گیس کے ذخیرے کو بھرنے اور سپلائی بفر بنانے میں مصروف ہے، تاکہ اگر روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کی یورپی حمایت کے بدلے ماسکو رسد پر مزید پابندی لگاتا ہے تو وہ تیار ہو۔ روس کے گیس پروم نے پہلے ہی یورپی یونین کی کچھ ریاستوں کو ترسیل روک دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق یورپی یونین کا منصوبہ یورپی ملکوں کو اگلے 8 ماہ کے دوران اپنی گیس کی طلب کو کم کرنے کے لیے رضاکارانہ ہدف تجویز کرے گا، جسے سپلائی ایمرجنسی میں قانونی طور پر پابند بنایا جا سکتا ہے۔ رواں ہفتے کے پہلے 3 روز میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کی قیمت میں 6% سے زائد کمی نے ملک کی معاشی حالت پر انتہائی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ بہت سے تجزیہ کار اور تبصرہ نگار اس قدر تیزی سے روپے کی گرتی ہوئی قدر کا ذمہ دار معاشی اور سیاسی حالات کے ساتھ بینکوں کے کارٹلز کو بھی قرار دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک کے غیر مؤثر ریگولیٹر کے کردار کے باعث مارکیٹ کی طے کردہ قیمت کا خیال غلط ثابت کیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کے لیے فیورٹ سمجھی جا رہی ہے۔ البتہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اتنی آسانی سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دے گی۔ رانا ثناء اللہ کے اس بیان پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف نے سخت رد عمل دیتے ہوئے شفاف انتخابات کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ خیال رہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب 22 جولائی کو ہونا ہے اور ضمن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرامن اور شفاف انداز میں یہ انتخاب کرانے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ رانیل وکرما سنگھے سری لنکا کے 8ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پارلیمان میں 3 امیدواروں میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے وکرما سنگھ نے بدھ کو پارلیمنٹ کے 225 ارکان نے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق رانیل وکرما سنگھے نے 134 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابلے ڈلہاس الہاما پروما نے 84 اور تیسرے امیدوار انور کمارا نے صرف 3 ووٹ حاصل کیے۔ بھارت کی شمالی ریاست راجستھان کے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کے نزدیک ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، جو حکمراں جماعت بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کو قتل کرنے کے ارادے سے بھارت میں داخل ہوا تھا۔ سری گنگا نگر کے ایس پی آنند شرما نے میڈیا کو بتایا کہ 24 سالہ رضوان اشرف پاکستان کے صوبے پنجاب کے منڈی بہاؤالدین ضلع کا رہائشی ہے۔ اسے بارڈر سیکیورٹی فورس نے 16 اور 17 جولائی کی درمیانی شب سری گنگا نگر سیکٹر میں سرحد کے قریب پکڑا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رضوان اشرف نے ابتدائی پوچھ گچھ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ نوپور شرما کو مارنے کی نیت سے آیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے تاحال اس گرفتاری کے سلسلے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، البتہ دہلی میں بعض حلقوں کی جانب سے پاکستانی شہری کی گرفتاری اور اس کے مبینہ دعوے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी है। फ्रांस, स्पेन, यूनान और बरतानिया में हुक्काम मंगल के रोज भी जंगलों में लगी आग से निपटने में मसरूफ रहे, जबकि पुर्तगाल में अब तक गर्मी की लहर से मुतालिक 1000 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। जुनूब मगरबी फ्रांस में फायर फाइटर्स खत्ते में 30 बरस में सबसे बड़ी जंगल में लगने वाली आग बुझाने की कोशिश करते रहे, जबकि हुक्काम ने एक शख्स को आतिशजनी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जंगल में लगने वाली आग से 75 मुरब्बा मील का रकबा मुतासिर हुआ, जबकि 30,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट में दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर दो मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 342 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 158 और मोहम्मद नवाज 19 रन के साथ नॉट आउट रहे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। हमारे आज के न्यूज़ एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।